الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں پر اپنا بے انتہا فضل اور کرم فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ابھی تک ہمیں اور آپ کو صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ میں اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے 2026 کا دیکھو رمضان المبارک جو قریبی آنے والا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، تھوڑا غور کریں گے، دنیا کے اوپر تھوڑا آپ نظر دوڑائیں گے، دنیا کی خبروں کو آپ دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھیں گے، تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو ان کی موت ہو چکی ہے بیماریوں کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ میں، اور بہت سارے دنیا کے اندر جو موت کے اسباب ہوتے ہیں تو ان کی موتیں آ چکی ہیں اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں اور آپ کو یہاں تک جو ہے نا یہ پہنچایا ہے، یہ اللہ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو موقع ہمیں مل رہا ہے اس موقع کا زیادہ سے زیادہ ہم سب کو اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اس کا فائدہ حاصل کر لینا چاہیے۔ نہ جانے کیا معلوم ہے کہ ابھی 15ویں شب کے اندر جو شب برات کی جو رات گئی پرسوں، تو جیسا کہ یہ بھی آپ حضرات سبھی ساتھی جانتے ہیں کہ 15ویں شب میں، شب برات کی 15ویں رات میں، اگلے 15ویں شب برات کے پہلے تک کس کی موت آئے گی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، یہ ساری جو تفصیلات ہے پوری وہ لکھی جا چکی ہے، اور اپنے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا شمار کس میں ہے، زندوں میں ہے کہ مردوں میں ہے، اپنے کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے، لیکن فیصلے ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا، بہت سارے لوگوں کی جو نام ہے نا، نام اللہ تبارک و تعالی موت کی لسٹ میں ڈال کر کہ یہ سال ان کی موت آنے والی ہے، ڈال کر وہ ملک الموت کو دے دیتے کہ ان کی موت آنے والی ہے۔ اور یہاں تک کہ اس آدمی کے کفن کا جو کپڑا ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ آدمی اپنے موت سے غافل رہتا ہے، اپنے آخرت والی زندگی سے انسان غافل رہتا ہے۔ قبر میں جانا ہے اس بات سے آدمی غافل رہتا ہے،
اور دنیا کے اندر جو ہے نا آزاد زندگی آدمی جو ہے نا گزارتا ہے. آزاد مطلب کیا کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں کہ آزادانہ زندگی گزارنا. نمازوں کو چھوڑ دینا، سنتوں کو چھوڑ دینا، دین کی محنت سے ہٹ جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ آزادہ زندگی. تو ایسے آدمی زندگی گزارتا ہے اور اچانک اس کی موت آ جاتی ہے. آپ نے سنے نا بہت ساری خبریں کہ اس کی موت آ گئی، اس کی موت ہو گئی اچانک. آپ نے سنتے تو آپ نے وہ کتنا برا لگتا ہے، بھلے سے وہ غیر قوم کا ہی آدمی کیوں نہ ہو، نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب اپنے کو یہ خبر معلوم پڑتی ہے کہ اس کی موت آ گئی تو سننے کے بعد بہت افسوس ہوتا ہے کہ ارے وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، لیکن موت آ جاتی ہے، وہ آنا ہی ہے. پچھلے سال دیکھے نا آپ نے احمد آباد کے اندر ومان کریش ہوا، اڑا اور جا کے پڑا، کتنے لوگ مر گئے اس کے اندر؟ 150 لوگ کے قریب اس کے اندر جل کے مر گئے. ایک ہی آدمی بچ گیا صرف. اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا. اور وہ کیسے بچا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ سارے لوگ مر گئے اس کے اندر جل کر، ایک آدمی بچ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں کی موت کا وقت آ چکا تھا لیکن ایک کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا. 150 لوگ مر گئے اچانک. وہ پلین کہاں جا رہا تھا؟ احمد آباد سے ڈائریکٹ لندن جا رہا تھا. لوگ اس کے اندر بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جوان تھے، سروس مین تھے، سارے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، 23-24 کے قریب مسلمان بھی تھے اس کے اندر. اور کوئی کس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کس کے کیا کیا ارادے عزائم دل کے اندر وہ سجائے ہوں گے کہ میں وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، آرزوئیں تمنائی ہوگی دلوں کے اندر. لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ پلین کریش ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی. سارے لوگ اس کے اوپر غم منائے. اسی دن جو ہے نا پلین کریش ہوا اور لوگ مرے اور سارے لوگ شردھانجلی پیش کر رہے تھے، پوری دنیا سے اپنے اپنے دل کے دکھ کو ظاہر کر رہے تھے. امریکہ کے اندر ہے نا، امریکہ کے اندر سنجے کپور کا ایک ادھوگ پتی ہے اپنے انڈین، وہ امریکہ کے اندر جو ہے نا ایک گارڈن کے اندر جو ہے نا ایک کھیل ہوتا ہے، وہ کھیل کھیل رہے تھے. وہ کھیل ہوتا ہے کہ گھوڑوں پر بیٹھ کر، نہیں کیا وہ کون سی کاٹی ہوتی ہے اس سے وہ کھیلتے. وہ بہت مہنگا کھیل ہوتا ہے. وہ گھوڑے وہ شادی والے گھوڑے نہیں ہوتے بلکہ وہ ادھوگ پتی لوگوں کے لیے وہ اسپیشل گھوڑے ہوتے جو کئی کروڑ روپے کا ایک گھوڑا ہوتا ہے. اور وہ کھیل جو ہے نا بہت مہنگا ہوتا ہے. وہ کھیل کھیلنا بہت مہنگا ہوتا ہے. وہ تو کرکٹ کا کھیل ہے سستا والا کہ ایک بیٹ ایک بال اور وکٹ لے لیے تو 20 آدمی اس کے ساتھ میں کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ کھیل بہت مہنگا ہوتا ہے. وہ کھیل رہے تھے اور گارڈن کے اندر جو ہے نا بیٹھے تھوڑا سا لنچ کرنے کے لیے. اور لنچ کرتے کرتے جب ان کو یہ خبر معلوم پڑی کہ حادثہ ہوا ہے، اتنے لوگوں کی جان گئی ہے ہمارے دیش کے اندر، تو وہ اپنے موبائل پر جو ہے نا ٹویٹر پہ شردھانجلی لکھ رہے تھے وہ. اور انہوں نے شردھانجلی لکھتے لکھتے اسی وقت میں اچانک جو ہے نا ایک شہد کی مکھی ان کے آئی اور گلے کے اندر یعنی کہ منہ کے اندر چلی گئی. شہد کی مکھی. سنجے کپور 40,000 کروڑ کی ان کی پراپرٹی تھی. اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ان کے شیئرز ہے. وہ مکھی گئی اندر اور اندر حلق میں جا کے جو ہے نا وہ پھنس گئی اور اندر ہی اس کو کاٹ لیا وہاں پہ. اور جب شہد کی مکھی اندر کاٹی تو اندر ہی سوجن ہو گیا حلق میں. سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی. فوراً اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. لیکن اچانک اٹیک آیا. میجر اٹیک بولتے ہیں. جو نارمل ہوتا ہے وہ ہارٹ اٹیک نارمل 1 میں بچ گیا، 2 میں بھی بچ گیا، 3 میں بھی بہت سارے لوگ بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک دوسرا اٹیک آتا ہے وہ ایک ہی بار میں آدمی خلاص ہوتا ہے. وہ اٹیک آیا ان کو اور ہاسپٹل کے اندر ان کی موت ہو گئی. حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ جو دوسرے لوگ مرے ہیں ان کو کیا دے رہے تھے؟ وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کی موت آ گئی. اور ابھی جیسے ہوا پرسوں، کس کو معلوم تھا؟ ہو گیا اچانک. تو ایسے جو ہے نا جب موت کا وقت جب آئے گا نا تو اچانک آئے گا، اچانک موت آئے گی.
تو اللہ کا شکر منائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ابھی تک کیسا رکھا ہے، صحیح سالم اور تندرست رکھا ہے. اس پر سب سے پہلے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ. اسی لیے دیکھو جیسے ہی شعبان، رجب اور شعبان کا جب مہینہ آتا، ابھی شعبان کا مہینہ چالو ہے اور اس کے پہلے رجب کا مہینہ گیا ہے، تو جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بلغنا فی رجب و شعبان، اور اس کے آگے کی دعا پڑھتے. یہ دعا فرماتے تھے ہمارے اور آپ کے نبی کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں رجب کے مہینے میں زندہ رکھا، یعنی پچھلے مہینے میں، اور شعبان میں بھی زندہ رکھا، اس طریقے سے ہم کو ہماری عمر کے اندر اتنی عمر ہم کو لمبی دے دے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو بھی کیا کر لیں، عبادت کے ذریعے سے گزار لیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کی ذات پر اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ یہ رجب کا مہینہ تو میں پا لیا ہوں، پتہ نہیں شعبان کا مہینہ پاؤں گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب شعبان کا مہینہ مجھے مل گیا ہے، رمضان کا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے تھے. اور جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان ابھی ختم ہو رہا ہے، تو ابھی سے دیکھو ہمیں اور آپ کو یہ مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ مہینہ صحیح طریقے سے عبادت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ میں ہم گزارنا چاہیے. اس کی ہم ابھی سے کیا کریں، ترتیب بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا اونچا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اسی مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اتنے بے شمار فضائل ہے، اور اس کے یہ ہے کہ امت کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کے، عبادتیں کر کے اس کی مغفرت نہ کرا لے اور اس کو لاپرواہی سے گزار دے، تو آپ نے جو ہے نا اس شخص کے لیے کیا فرمائی ہے، بد دعا فرمائی. یہ بد دعا اصل میں، اور جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، اس پر آمین کہا ہے، یعنی وہ بد دعا قبول ہو چکی ہے کہ کسی ایمان والے کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے اور اس کو بھی عام مہینوں کی طرح وہ لاپرواہی سے گزار دے. رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نمازوں کا اہتمام نہ کرے، جیسے عام مہینوں کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کو تراویح کے اندر نہ سنے، ایسے لاپرواہی کے ساتھ میں گزار دے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ نے تنبیہ کے واسطے کیا فرمائی، بد دعا فرمائی، تاکہ ہم اور آپ جو ہے نا چوکنا ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اور آپ کو دیکھو اچھا موقع ملا ہوا ہے ابھی کہ ہم اور آپ جو ہے نا ابھی سے اس کی ترتیب بنائیں. رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر جو ہے نا فرض کیے. فرض نوافل کے روزے اگر نہیں بھی رکھے تو چلے گا، لیکن تندرستی رہتے ہوئے آدمی نے فرض روزے رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ظاہر میں دکھتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو روزے کی وجہ سے بھوک لگتی ہے، روزے کی وجہ سے پیاس لگتی ہے، روزے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کی بھوک، جہنم کی جو بھوک ہے جہنم کے اندر، وہ اس بھوک کو بچانے کے لیے دنیا کی بھوک ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. اور رمضان المبارک کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے کے اندر جو ہمیں پیاس لگتی ہے، وہ قیامت کے دن کی جو پیاس ہے اور جہنم کی آگ کی جو ہے نا اس کے اندر جو پیاس ہے، اس پیاس سے اگر ہم سب کو بچنا ہے تو دنیا کے اندر کے ہم کو روزے کے ذریعے سے جو پیاس ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا. دنیا کے اندر جو ہے نا
ہم سب کو یہ سارے عبادتوں کی جو تکلیف ہے، جیسے عبادتوں کی تکلیف ہے، عبادتوں کی تکلیف ہے مطلب کہ روزے رکھتے ہیں تو بھوک لگتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تراویح کے اندر 20 رکعت پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، باڈی دکھتا ہے، نیند آتی ہے، آنکھ دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری تکلیفیں اس لیے ہے تاکہ ہر ایمان والے کو آخرت کی بھوک، آخرت کی پیاس، آخرت کی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی موٹی تکلیف ہے۔ کیا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی تکلیف ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نا، یہ چھوٹی موٹی تکلیف کو ہم اتنا سوچ کر بڑا بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ روزہ رکھے گا تو آج ہی مر جائے گا، یہ تراویح کے اندر 20 رکعت پڑے گا تو اس کی موت ہی آنے والی ہے، یہ روزہ رکھے گا تو پیاس سے اس کی موت آنے والی ہے۔ ایسا ہم سوچ کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیتے، کمزور، اپنے دماغ میں سوچ کے ہم کمزور بنا لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس بات کو سوچ کر اپنے آپ کو کمزور بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ موت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر عبادت کے ذریعے سے اگر موت ہی آنی ہوگی رمضان المبارک کے اندر، تو روزے کی حالت میں موت آئی تو پھر کیا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو موت تو آنے والی ہے، ہاں، لیکن اس کے مسائل الگ ہے جو بعد میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ کہ کوئی شدید بیمار ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوگی، تو وہ بات الگ ہے، وہ مسئلے ہم تحقیق کریں پہلے۔ لیکن نارمل آدمی کی جو ہے نا کیا ہے، سر دکھ رہا ہے، آنکھ دکھ رہا ہے، اس وجہ سے آدمی نے روزے کو قضا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کی جو روزے ہے نا وہ فرض روزے، جان بوجھ کر جو ہے نا آدمی ایک بھی روزہ اگر چھوڑ دے، ایک بھی جان بوجھ کر ایک بھی آدمی روزہ رکھ دے اور اس کی قضا کے واسطے پوری زندگی روزے رکھتے رہے، پوری زندگی، تو بھی اس کی برابری نہیں کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے ایسے روزے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم سب جو ہے نا ابھی سے اس کی ترتیب بنا لیں۔ جو بھی ہمارے کام کاج ہے، آپ جیسے آپ دیکھیں گے سارے کام کاج کی ہم ترتیب بنائیں۔ آپ بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھیں گے، پونا چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، بڑے بڑے لوگ بیپاری ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے نا اپنے رمضان المبارک کے اندر اپنے کام کاج کی ترتیب بناتے ہیں، اپنے جاب کی، اپنے ڈیوٹی کی ترتیب بناتے ہیں باقاعدہ۔ اگر کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہے، کسی کا کارخانہ ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا ہول سیل کا بزنس ہے، وہ سارے لوگ جو ہے نا رمضان المبارک کے اندر اپنے ہر چیز کی ترتیب بناتے کہ دکان کھولنے کا ٹائمنگ اور بند کرنے کا ٹائم رمضان پورتا، اور وہ بورڈ لگا دیتے سب، تاکہ سارے جو بھی ریٹیلر ہے، ان کے دور دور کے بیپاری ہے، چھوٹے موٹے بیپاری ہے، ان کو معلوم پڑ جائے کہ بھائی رمضان المبارک کے اندر یہ مسلمان بھائی جو ہے، ایمان والے جو کاروباری ہے، ان کا دکان کے کھولنے کا ٹائم یہ اور بند کرنے کا ٹائمنگ یہ ہے، تاکہ اگر ہمیں رمضان کے اندر اگر کوئی چیز لانی پڑے، ان کے پاس جانا پڑے، تو اس ٹائمنگ کے اندر ہم جا کے آ جائیں۔ واقعی نارمل ٹائم الگ ہوتا ہے۔ وہ کیوں بناتے یہ ترتیب؟ وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر روزے بھی ہو جائے صحیح طریقے سے، نمازوں کا اہتمام بھی ہو جائے صحیح طریقے سے، اور قرآن پاک کو سنا بھی جائے صحیح طریقے سے۔ ایسی ترتیب بناتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ بھی دیکھو اس طریقے سے اگر ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ، تو رمضان المبارک کے اندر بھی ہماری کوئی عبادت چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ترتیب نہیں بنائیں گے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، تو عام دنوں کے جیسے اگر ہم رمضان کے اندر بھی ایسے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہماری تراویح بھی چھوٹ جائے گی، روزے بھی قضا ہو جائیں گے، نمازیں بھی چھوٹ جائے گی، اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر جب عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور خاص طور سے روزے رکھتے ہیں، تو وہ یہاں پر اس علاقے میں تو نہیں ہے، آپ شہروں کے اندر جائیں گے تو وہ لوگ رمضان المبارک کے اندر روزے کی وجہ سے اور اعتکاف کی وجہ سے اور رمضان کی اور عبادتوں کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو بالکل ہی بند کر دیتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ میرے بات پہ دھیان دیجیے، کیا کرتے ہیں؟
بند کر دیتے، بولتے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، چلو اس میں اپن روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے اور نیوانت رہیں گے، یعنی گھر میں ہی سوئیں گے، آرام کریں گے، کام دھندہ چھوڑ دیتے، وہ بند کر دیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ شریعت اور اسلام کا ایک مزاج ہے، ایک نارمل آدمی جس کا جو ہے نا دھندا پانی چھوٹا موٹا ہے، جو چھوٹے موٹے کام کاج کے ذریعے سے کچھ آمدنی ہوتی ہے، جس سے گھر چلتا ہے، بیوی بچے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو یہ بھی اس دین کا ہی حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، وہ کہ آپ نے عبادت کی ہے تو وہ الگ دین ہے، اور بیوی بچوں کو کھلانا اور ان کی پرورش کرنا اور ان کے گھر میں جو بیوی روزے رہیں گی اس کی افطاری کا انتظام نہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ دین نہیں ہے، بلکہ نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا نا، دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا۔ تو اس کا کب ہوگا؟ صحیح طریقے سے ہم کب چلیں گے؟ کہ جب ہم رمضان المبارک کے اندر عبادت ساری چیزیں کرتے ہوئے اپنے کام کاج کریں گے، تب ہوگا۔ ورنہ کام کاج کریں گے، آپ کی کچھ آمدنی آئے گی، پیسے آئیں گے، تو آپ اچھے سے اچھا رمضان میں بھی آپ کھائیں گے، افطاری میں کھائیے، اچھے سے اچھا کھائیے، بیوی کو کھلائیے، بچوں کو کھلائیے، تاکہ وہ بھی خوش رہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے نا اپنے کاروبار کو بند کر دیے، یہ شریعت نے حکم نہیں دیا کہ تم اپنے کام دھندے بند کر دو اور روزے ہی رکھو اور آرام سے کر کے گھر میں سوتے رہو۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، بلکہ ہمیں کام دھندہ بھی کرنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنا ہے، اور نمازوں کا بھی اہتمام سب کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کے پاس اگر کوئی رمضان کے اندر جو ہے نا کام دھندے کی اگر دقت ہے، تو بہت سارے لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی عبادتوں کے ساتھ میں کچھ رمضان المبارک کے اندر جو چلنے والے کاروبار ہیں، کچھ بزنس ہے، اس کو کر کے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ غور کریں کہ جیسے رمضان المبارک کے اندر کون سا ہم ایسا دھندا کرے جو پورے مہینے اگر ہم محنت کریں گے تو اس سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ ایسے بھی آپ دماغ لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا کھجور کا دھندا کرتے ہیں۔ کھجور افطاری میں کیا ہوتا ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اب کھجور کے جو ہول سیل جو ہے نا بیچنے والے، وہ آپ کو اکثر جو ہے نا نان مسلم ہی ملیں گے، اور اس نان مسلم سے وہ کھجور جو ہے نا سارے کے سارے افطار کرنے والے وہ مسلمان ملیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان نے، ایمان والوں نے کبھی اتنا سوچا ہی نہیں، اس بات پر کبھی اتنا غور و فکر نہیں کیا کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ کھجور کا دھندا بڑے لیول پہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو اگر کرے اس کو، تاکہ آپ کے ذریعے سے ایمان والوں کو فائدہ ہو اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہو۔ ایسے ہی افطاری کے وقت میں بہت سارے جو ماں بہنیں رہتی ہے، ان کے دن میں روزے رہتے، وہ خود بیچاری بھوک پیاس سے پریشان رہتی ہے۔ اب افطاری کی وجہ سے اس کو گھر میں پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور مزید ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو افطاری میں جو لگنے والے سامان ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں، کوئی اگر اس کو بنا کے بیچے اور سب کو بتا دے کہ بھائی افطاری کا سامان ہمارے پاس یہ ملتا ہے، جو چیزیں لگتی ہے، تو اگر سارے مسلمان اس کے پاس سے خریدیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کو ریڈی میڈ ساری چیزیں مل جائے گی اس کے پاس سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم سب جو ہے نا اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر ٹوپیاں ہے، رومال ہے، عطر ہے، مسواک ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کا بھی بزنس کر سکتے ہیں آپ، تاکہ اس کے ذریعے سے بھی آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسے کرنے کے بہت سارے کام ہیں جو عبادت کے ساتھ میں ہمیں یہ ساری چیزوں کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کیا ہوگا اس سے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی رمضان المبارک کے اندر عید کے کپڑے ہیں، عید کی ساری ضرورتیں ہیں، ہمارے بچے بھی، ہماری بیویاں بھی ہنسی خوشی اور اچھے سے ان کی بھی عید ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ دیکھو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بھی باتیں ابھی عرض کی ہے، تو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان المبارک کی ہم تیاری میں سارے حضرات لگے، اپنے کام کاج کی کیا بنائیں، ترتیب بنائیں، ابھی سے نمازوں کا اہتمام ہم شروع کر دیں، اور
رمضان المبارک کے مہینے آ رہے تو اس کے ہم روزے رکھیں، تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اس لیے تاکہ رمضان کے اندر اچانک روزے رکھنے کی وجہ سے اس کا ہم کو یہ نہ ہو، کیونکہ اچانک کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ رمضان کے اندر روزے رکھتے تھے، اور میں نے جو شروع میں حدیث عرض کی ہے کہ آپ نے فرمایا شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، آپ نے یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی جو مہینے کی قدر ہے وہ ہم سب کو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور رمضان کے روزے بھی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تراویح میں قرآن پاک کو سننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔